اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے دوسرے باب کے 29ویں نمبر پر وصیت ہے، اور یہ وصیت امام حسن علیہ السلام کو امیر کائنات نے فرمائی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ یہ معصوم کی معصوم کو وصیت ہے، وصیت معصوم کو کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ امت کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور یہ امت ہی کو وصیت ہے۔ اور آگے مولا فرماتے ہیں، اور اس وصیت کو ہم نے 7 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور یہ 7واں اور آخری حصہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں، اے فرزند یقین رکھو رزق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کی تم جستجو کرتے ہو، اور ایک وہ جو تمہاری جستجو میں لگا ہوا ہے۔ اگر تم اس کی طرف نہ جاؤ گے تو بھی وہ تم تک آ کر رہے گا۔ ضرورت پڑنے پر گڑ گڑانا اور مطلب نکل جانے پر کج خلقی سے پیش آنا کتنی بری عادت ہے۔ دنیا سے بس اتنا ہی اپنا سمجھو جس سے اپنی عقبہ کی منزل سنوار سکو۔ اگر تم ہر اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے واہ ویلا مچاتے رہو تو پھر اس چیز پر رنج و افسوس کرو جو تمہیں نہیں ملی۔ موجودہ حالات سے بعد کے آنے والے حالات کا قیاس کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن پر نصیحت اس وقت تک کارگر نہیں ہوتی جب تک انہیں پوری طرح تکلیف نہ پہنچائی جائے، کیونکہ عقل مند باتوں سے مان جاتے ہیں اور حیوان لاتوں کے بغیر نہیں مانا کرتے۔ ٹوٹ پڑنے والے غم و اندوہ کو صبر کی پختگی اور حسن یقین سے دور کرو۔ جو درمیانی راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ بے راہ ہو جاتا ہے۔ دوست بمنزلہ عزیز کے ہوتا ہے۔ سچا دوست وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی دوستی کو نبھائے۔ ہوا و ہوس سے زحمت میں پڑنا لازمی ہے۔ بہت سے قریبی بیگانوں سے بھی زیادہ بے تعلق ہوتے ہیں، اور بہت سے بیگانے قریبیوں سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ پردیسی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ جو حق سے تجاوز کر جاتا ہے اس کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ جو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھتا اس کی منزلت برقرار رہتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں میں سب سے زیادہ مضبوط وسیلہ وہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ جو تمہاری پرواہ نہیں کرتا وہ تمہارا دشمن ہے۔ جب حرص و طمع تباہی کا سبب ہو تو مایوسی ہی میں کامرانی ہے۔ ہر عیب ظاہر نہیں ہوا کرتا، فرصت کا موقع بار بار نہیں ملا کرتا۔ کبھی آنکھوں والا صحیح راہ کھو دیتا ہے اور اندھا صحیح راہ پا لیتا ہے۔ برائی کو پس پشت ڈالتے رہو، کیونکہ جب چاہو گے اس کی طرف بڑھ سکتے ہو۔ جاہل سے علاقہ توڑنا عقل مند سے رشتہ جوڑنے کے برابر ہے۔ جو دنیا پر اعتماد کر کے مطمئن ہو جاتا ہے دنیا اسے دغا دے جاتی ہے، اور جو اسے عظمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ اسے پست و ذلیل کرتی ہے۔ ہر تیر کا نشانہ ٹھیک نہیں بیٹھا کرتا۔ جب حکومت بدلتی ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے۔ راستے سے پہلے شریک سفر اور گھر سے پہلے ہمسایہ کے متعلق پوچھ گچھ کر لو۔ خبردار اپنی گفتگو میں ہنسانے والی باتیں نہ لاؤ، اگرچہ وہ نقل قول کی حیثیت سے ہوں۔ عورتوں سے ہرگز مشورہ نہ لو، کیونکہ ان کی رائے کمزور اور ارادہ سست ہوتا ہے۔ انہیں پردہ میں بٹھا کر ان کی آنکھوں کو تاک جھانک سے روکو، کیونکہ پردہ کی سختی ان کی عزت و آبرو کو برقرار رکھنے والی ہے۔ ان کا گھروں سے نکلنا اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہوتا کہ جتنا کسی ناقابل اعتماد کو گھر میں آنے دینا۔ اگر بن پڑے تو ایسا کرو کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو وہ پہچانتی ہی نہ ہو۔ عورت کو اس کے ذاتی امور کے علاوہ دوسرے اختیارات نہ سونپو، کیونکہ عورت ایک پھول ہے، وہ کارفرما اور حکمران نہیں۔ اس کا پاس و لحاظ اس کی ذات سے آگے نہ بڑھاؤ۔ یہ حوصلہ پیدا نہ ہونے دو کہ وہ دوسروں کی سفارش کرنے لگے۔ بے محل شبہ بدگمانی کا اظہار نہ کرو کہ اس سے نیک چلن اور پاک باز عورت بھی بے راہ روی و بد کرداری کی راہ دیکھ لیتی ہے۔ اپنے خدمت گزاروں میں ہر شخص کے لیے ایک کام معین کر دو جس کی جواب دہی اس سے کر سکو۔ اس طریقہ کار سے وہ تمہارے کاموں کو ایک
دوسرے پر نہیں ڈالیں گے۔ اپنے قوم قبیلے کا احترام کرو کیونکہ وہ تمہارے ایسے پروبال ہیں کہ جن سے تم پرواز کرتے ہو، اور ایسی بنیادیں ہیں کہ جن کا تم سہارا لیتے ہو۔ تمہارے وہ دست و بازو ہیں کہ جن سے حملہ کرتے ہو۔ میں تمہارے دین اور تمہاری دنیا کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور اس سے حال و مستقبل اور دنیا و آخرت میں تمہارے لیے بھلائی کے فیصلے کا خواستگار ہوں۔ ابن میسم نے جعفر ابن بابویا کمی علیہ الرحمہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت نے یہ وصیت نامہ محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام تحریر فرمایا، اور علامہ رضی نے تحریر کیا ہے کہ اس سے مراد مخاطب امام حسن علیہ السلام ہے۔ بہر صورت مخاطب خواہ امام حسن ہو یا محمد ابن حنفیہ، یہ منشور امامت تمام نوع انسانی کے لیے درس ہدایت ہے کہ جس پر عمل پیرا ہونے سے سعادت و کامرانی کی راہیں کھل سکتی ہیں اور انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلے جادہ ہدایت پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ نو عمری کے حوالے سے مولا نے جو بات کی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ یہ وصیت نامہ یقیناً جناب محمد حنفیہ کے لیے کیا گیا ہے، اور اس سے مراد مخاطب پوری کی پوری امت سرکار مصطفیٰ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔